کرنے کے لیے، اس لیے کہ مومنین جو روزہ رکھیں گے، جو نماز پڑھیں گے، جو تلاوت کریں گے، جو عبادت کریں گے، اس ماہ مبارکہ کی تیاری کے لیے فرشتے لگ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام اور اللہ والے 6 مہینہ رمضان شریف کی آمد کی تیاری کرتے تھے، یعنی اس کی خوشی کرتے تھے۔ وہ ربیع الاول سے لگ جاتے کہ ماہ رمضان آنے والا ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے، اور جب رمضان شریف چلا جاتا تو 6 مہینے تک اس کے غم میں مبتلا رہتے اور افسوس کرتے کہ رمضان شریف کیوں چلا گیا۔ تو رمضان شریف کی اہمیت ہے بڑی، ہم اس کی اہمیت کو نہیں جانتے، ہمیں اس کی اہمیت نہیں پتا، اسی لیے ہم اس کی قدر بھی نہیں کرتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ جو ہے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 29 تاریخ کو دیا تھا اور دن کے وقت میں دیا تھا، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شورِ آفاق خطبہ۔ سب سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات ہوتے تھے وہ بہت لمبے نہیں ہوتے۔ آج کل ہماری خواہش ہوتی ہے مقرروں کی کہ ہم لمبی تقریریں کریں، اور ہم لمبی تقریریں کرتے بھی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے مختصر خطبہ ہے وہ 3 منٹ کا ہے، اور جو سب سے لمبا خطبہ ہے وہ 33 منٹ کا ہے۔ اس سے بڑا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خطبہ روایتوں میں آتا ہے کہ بیان نہیں کیا گیا، اور یہ تحقیق صرف علماء کی نہیں ہے بلکہ یہ تحقیق سائنسدانوں کی بھی تحقیق ہے۔ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کو تلاش کرنے کی کوشش کی، ہواؤں میں حضور کے الفاظ تلاش کرنے کی کوشش کی، تو ان کو پتا چلا کہ حضور نے جو مختصر خطبہ دیا ہے وہ 3 منٹ کا ہے، اور جو طویل دیا ہے وہ 33 منٹ کا ہے، اور ان الفاظ کو انہوں نے ڈھونڈا، تلاش کیا۔ اب انشاءاللہ ایک دن بہت جلد ایسا آنے والا ہے کہ ایک ایسا آلہ ایجاد ہوگا، لوگ کہتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ اس کو ریکارڈ جو کیا گیا ہے اب اس کو سنایا بھی جائے گا، اور جو لوگ اس دور میں ہوں گے، اللہ کرے وہ دن جلدی آئے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز بھی سنیں گے، حضور کا خطبہ بھی سنیں گے۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو حضور علیہ السلام کی مبارک آواز کی برکتیں حاصل کریں گے۔ تو لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اس کا تعلق کسی حدیث سے نہیں ہے بظاہر، لیکن جو سائنسدانوں کی تحقیق ہے، ماہرین کی تحقیق ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ لیکن وہ دن آنے والا ہے۔ آج ممکن ہے کوئی یہ کہہ رہا ہوگا کہ آپ سید صاحب یہ یہاں کھڑے ہو کر کے پھینک رہے ہیں، میں پھینک نہیں رہا ہوں۔ 50 سال پہلے اگر کوئی کہتا کہ ایک ایسا آلہ ایجاد ہوگا کہ لوگ مالیگاؤں میں بیٹھ کر سعودی سے بات کریں گے تو لوگ یہی سوچتے ہوں گے کہ یہ پھینک رہا ہے، لیکن آج موبائل نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا کہ وہ پھینک نہیں تھی بلکہ وہ سچائی تھی، اور سائنس اتنی ترقی کرے گی کہ لوگ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک آواز سنیں گے۔ وہ کیا دن ہوں گے، اور آپ کو بتاؤں اگر ہم اس کو حدیث سے ثابت کرنا چاہیں تو حدیث سے بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ دیکھو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ جو یہاں پر موجود ہے وہ غائب تک پہنچا دے۔ ٹھیک ہے، ایک بات، جو یہاں تک موجود ہے وہ غائب تک پہنچا دے، اور فرمایا مفہوم یہ ہے کہ ممکن ہے سننے والا زیادہ یاد نہ رکھے لیکن اس تک پہنچے تو وہ زیادہ یاد رکھے۔ توجہ آپ کی، خطبہ حجۃ الوداع کے الفاظ یہ ہیں کہ سننے والا زیادہ یاد نہ رکھے اور جس تک پہنچے وہ زیادہ یاد رکھے۔ کیا مطلب؟ جنہوں نے سنا ان کی میموری جب تک کام کرتی رہی ان کو یاد رہا، لیکن جب وہ 33 منٹ کا خطبہ ریکارڈ ہو کر کے آئے گا تو انسان اس کو بھول توڑی پائے گا، بار بار سنے گا تو بار بار یاد ہوگا، بار بار سنے گا تو بار بار یاد ہوگا۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ گویا کہ اس دن کی طرف میرے رسول نے بھی اشارہ فرمایا ہے کہ میری امت میری آواز سننے کا شرف حاصل کرے، اور وہ اس کو ہمیشہ یاد رکھے گی، کیونکہ وہ ریکارڈ ہونے والی چیز ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ بلکہ خود کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں سید صاحب آپ نے وہ فلاں جگہ پہ جو تقریر کی تھی ذرا ہمارے یہاں بھی کر دیجیے گا، تو میں پریشانی میں آتا ہوں، یا اللہ میں نے کیا تقریر کی تھی، کیونکہ میں تقریر یاد کر کے تو کرتا نہیں ہوں۔ اس وقت جو ذہن میں باتیں آتی ہیں وہ کہہ دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ذہن سے بات نکل جاتی ہے کہ کہاں کون سی آیت پڑھی، پھر میں نے کون سا واقعہ بیان کیا، کون سی حدیث پڑھی، کن حالات میں میں نے تفسیریں کی، یہ یاد نہیں رہتا۔ تو لوگ کیا کرتے
کرتے ہیں موبائل نکالتے یہ تقریر, تو تب ذہن میں آتا ہے کہ ہاں, تو پتا چلا بولنے والا بھول گیا, ریکارڈ کرنے والے نے یاد رکھا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ جس نے سنا وہ زیادہ یاد نہ رکھے, لیکن جس تک پہنچے وہ زیادہ یاد رکھے. تو اب یہ بھی بات ہے نا, پہنچے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات حضور کی پہنچ کر رہے گی. حضور علیہ السلام کی یہ بات لوگوں تک پہنچ کر. بہرحال تو حضور علیہ السلام کا خطبہ کوئی لمبا چوڑا نہیں ہوتا تھا, یہ خطبہ بھی بہت مختصر ہے, لیکن اگر کہیں ضرورت ہم نے محسوس کی تو ہم اس پہ تبصرہ کریں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 شعبان المعظم کو صحابہ کو جمع کیا, اور اس ماہ مبارکہ کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اس کو سنیے اور آنے والے مہینے کے لیے ہم بھی کچھ تیاری کر لیں, اپنی آخرت کی تیاری کر لیں, رب کا قرب حاصل کرنے کی تیاری کر لیں, اپنے آپ کو جنتی بنانے کی تیاری کر لیں, اپنے آپ کو جہنم سے نجات کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے تیاری کر لیں. اس خطبے کے جو راوی ہیں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور یہ سلمان کوئی معمولی صحابی نہیں. گزشتہ کبھی میں نے سیدنا سلمان فارسی کی پوری زندگی بیان کی تھی, اگر آپ ان کی زندگی سننا چاہیں تو آپ گزشتہ مرکز کی تقاریر میں سے کوئی تقریر ڈھونڈ لیں, اس میں آپ کو حضرت سلمان فارسی کی پوری زندگی مل جائے گی. یہ اصل میں فارس کے تھے, اور یہ حضور علیہ السلام کے دیدار کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے, اتنی دور سے آئے تھے. حضور نے ان کو اپنی اہل بیت میں شامل کیا اور فرمایا سلمان میری اہل بیت سے ہے. تو وہی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا, اور ارشاد فرمایا اے لوگو. حضور علیہ السلام کا خطبہ یا ایھا الذین آمنو سے شروع نہیں ہوا, بلکہ یا ایھا الناس سے شروع ہوا, یعنی اے لوگو. اور جب ایمان والوں کو مخصوص خطاب کیا جاتا ہے تو اس وقت ایمان والوں کو کہا جاتا ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ آفاقی پیغام پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ہے. اے لوگو, اے انسانوں, اے لوگو. آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگو, ایک بہت ہی مبارک مہینہ, مبارک یعنی برکت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. ایک بہت مبارک مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے, سایہ فگن ہونے والا ہے. تم پر چھتر اپنے سائے کو دراز کرنے والا ہے, تم پر اپنی برکتوں کو پھیلانے والا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر. اب اس میں اپنا فائدہ کیا ہے؟ جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اگر ہم اس رات میں رات بھر عبادت کر لیں تو اور لوگوں نے 80 سال میں جو عبادت کی ہے, یعنی اور لوگوں نے 80 سال تک جو عبادت کی ہے, ان کو جو ثواب ملا ہے اس سے زیادہ ثواب شب قدر میں عبادت کرنے والے کو ملتا ہے. اس لیے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اور شب قدر کب ہوتی ہے؟ یا تو 21 کو ہوتی ہے, یا تو 23 کو ہوتی ہے, یا تو 25 کو ہوتی ہے, یا تو 27 کو ہوتی ہے, یا تو 29 کو ہوتی ہے. اب اس کو پانے کے لیے بزرگان دین بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے اعتکاف فرمایا کرتے تھے. آقا کریم 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے, اور اخیر عمر میں جو ظاہری آخری سال تھا تو اس دن آقا علیہ السلام نے 20 روز کا اعتکاف فرمایا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف صرف اس وقت تو چھوڑا جب فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے, کیونکہ 20 رمضان المبارک کو مکہ فتح ہوا تو حضور علیہ السلام اعتکاف نہ کر سکے. تو اس کے دوسرے والے سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. یعنی اگر آپ اعتکاف کر لیتے ہیں اور ان تاک راتوں میں رات بھر عبادت کر لیتے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں 80 سال سے زیادہ کی عبادت لکھ دی جائے گی.
اس کی بڑی برکتیں، کبھی وقت ہوگا انشاءاللہ تو ہم شب قدر میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اعتکاف ماشاءاللہ ہمارے مرکز پر ابھی سے آپ ذہن بنا لیں، ابھی سے آپ نیت کر لیں کہ اپنے مرکز پر جو 10 روز کا اعتکاف ہوتا ہے، اگر اس اعتکاف میں آپ شریک ہو جاتے ہیں تو اس اعتکاف کی بڑی برکتیں ہیں۔ ابھی سے ذہن بنا کر کے چلیں، کیونکہ جس نے اعتکاف کیا، سنت اعتکاف 10 دن کا مسجد کے اندر، اللہ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد راتوں کی عبادت الگ، بھرپور عبادت کرنے کا، جس کو کہتے ہیں نا پیٹ بھر کی عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو ہاں آپ اس کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے ذہنی طور پہ تیار کر لیں۔ اور یہاں کے اعتکاف کا حال یہ ہے کہ بندہ یہاں پر تاک راتوں میں رات بھر عبادت بھی کر لیتا ہے، اور اس کے بعد دن میں علم دین بھی سیکھ لیتا ہے۔ تو یہاں کے اعتکاف کی برکتیں ہی الگ ہے۔ اگر اللہ موقع دے تو کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ اعتکاف کرنے کا ذہن ضرور بنانا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ابھی سے آپ اپنا ذہن بنا کر کے چلیں۔ میں نوجوانوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ دنیا کے لیے تو ہم نے بہت ٹائم نکالا ہے، ہم نے کاروبار کے لیے تو بہت وقت نکالا ہے، ہم نے ہر چیز کے لیے ٹائم نکالا۔ اللہ کے لیے 10 دن نکالیے، اللہ کے لیے 10 دن دیجئے، اور اللہ کے گھر میں آ کر کے بیٹھ جائیے۔ خدا کی عزت کی قسم، آؤ گے تو قسمت پھوٹی ہوگی، اور جاؤ گے انشاءاللہ تو تقدیریں بدل کر کے جاؤ گے، زندگی میں انقلاب لے کر کے جاؤ گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ماشاءاللہ اتنے سارے نوجوان ہیں، اگر ذہن آپ بنا لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہاں آنا بھی کامیاب ہوگا اور یہاں سے جانا بھی کامیاب ہوگا۔ وہ رات جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں ان لوگوں کو وہ رات مل ہی جاتی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، جس کے لیے صحابہ روتے تھے، جس کے لیے اولیاء اللہ دعائیں کرتے تھے، وہ حضرات کو شب قدر ملتی ہے جو اعتکاف کرتے ہیں۔